السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 11ویں پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اللہ کا بندہ، اور آپ کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرمانبردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں دعا مانگی کہ وہ معزز بعد میں آنے والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق اور اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اگر آپ راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کرنے کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹوں کے نام روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اخاخر، زابلون اور بیٹی کا نام دینا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی لونڈی زلہا ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ کے 2 بیٹے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیاں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف اور بنیامین عطا فرمائے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقہ حبرون میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعثت اور دعوت و تبلیغ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے آپ
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 163 کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 136 کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو اسماعیل، ابراہیم، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملیں۔ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت اپنے بچوں کو نصیحت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 133 کا ترجمہ ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے فرمانبردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے، وہاں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا۔